أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ انگنت بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد خالق کائنات وحدہ لا شریک کی عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنا فضل و کرم شامل حال فرمائے، عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، اور خاص کر ہمارے اس ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے، اور ہمارے ملک کے اندر رہنے والوں کے لیے جو مشکلات ہیں مختلف صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کے اندر آسانیاں پیدا فرمائیں۔ عزیزان گرامی، یہ دن، یہ ایام رحمتوں اور برکتوں والے دن ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اس پاک سرزمین کی طرف عازم سفر ہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ان خوش نصیبوں کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے صدقے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو بھی اپنے در کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ ایام حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی یادوں سے بھرپور ایام ہیں، یعنی حج کے اراکین اور دوران حج کیے جانے والے اعمال جتنے بھی ہیں ان کو دیکھا جائے تو ان کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے پاک پیغمبر کی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ وہ حج ہو، حج کے اراکین ہو، کعبۃ اللہ شریف ہو، مینا کا مقام ہو، عرفات کا مقام ہو، صفا مروہ ہو، جمرات ہو، قربانی ہو، جتنے بھی اعمال ان ایام کے اندر کیے جاتے ہیں اس مقدس سرزمین کے اوپر یا پوری دنیا کے اندر قربانی کی صورت کے اندر ان سارے اعمال کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یادیں وابستہ ہیں۔
قربانی کو دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے وہ بازاروں کے اندر، منڈیوں کے اندر گہما گہمی ہے، جانور آ رہے ہیں، لوگ خریدنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ قربانی جو ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا یہ بھی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یعنی جتنے بھی اراکین حج ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں ان ایام کے اندر، ان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں، یادیں وابستہ ہیں. اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنی پاک کتاب لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر اور تذکرہ کیا ہے، جس طرح دیگر انبیاء کرام کا ذکر اور تذکرہ بھی قرآن مقدس کے اندر موجود ہے. تو حضرت ابراہیم کی یادوں کو مناتے ہوئے قرآن مقدس کی ایک آیہ مبارکہ سورۃ النحل سے، جس کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چند اوصاف کا ذکر فرمایا. خالق کائنات نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک پوری امت ہے. اور امت کے معنوں کے اندر دیکھا جائے تو تمام اچھی خصلتوں کے مالک. اور فرمایا قانتا للہ حنیفا، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے فرما بردار اور ہر باطل سے جدا. ولم یک من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں. شاکرا لانعمہ، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے. یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اوصاف کا ذکر فرمایا ہے. ایک نمبر پر کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ صرف ایک فرد واحد نہیں، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ان کو ایک پوری امت قرار دیا، خود اپنی ذات کے اندر پوری امت. اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے بہت زیادہ فرما بردار، ہر باطل سے جدا رہنے والے اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے. تو ان ابراہیم کان امتن، امت کا لفظ جو ہے وہ ایک فرد کے لیے نہیں بولا جاتا. لغت کے اندر دیکھا جائے تو امت کا لفظ جو ہے وہ بہت سے افراد جو ہے جو کسی ایک نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے امت کا لفظ بولا جاتا ہے. لیکن خالق کائنات وحدہ لا شریک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے امت کا لفظ بولا. قرآن مقدس کے اندر ذکر فرمایا ان ابراہیم کان امتن، کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے اندر پوری امت ہیں، یعنی تمام اچھی خصلتوں کے مالک ہے. بے شمار اچھائیاں اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اندر رکھی. انہ کان وحدہ امتا من الامم لکمالہ فی صفات الخیر، کہ اتنے اعلیٰ اوصاف کے مالک، کمالات کے مالک ہیں کہ گویا آپ ایک فرد نہیں بلکہ آپ پوری امت ہیں، یعنی ہزاروں لاکھوں افراد سے اعلیٰ اور زیادہ کمال رکھنے والے. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا. کیونکہ اگر بندہ دیکھے تو ہر بندے کے اندر ہر خوبی نہیں ہوتی، ہر بندے کے اندر ہر خوبی نہیں ہوتی. کسی کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے، کسی کے اندر کوئی کمال ہوتا ہے، کسی کے اندر کوئی اچھی عادت ہوتی ہے، کسی کے اندر کوئی اچھی جو ہے وہ صفت ہوتی ہے. اگر لاکھوں بندوں کی خوبیاں ایک بندے کے اندر جمع ہو جائیں تو وہ بندہ کہتے ہیں لاکھوں کے برابر ہے. یعنی اگر ایک بندہ
کوئی ایسا ہو جس کے اندر بے شمار خوبیاں ہوں، بے شمار اعلیٰ اخلاق ہوں، بے شمار اس کے اندر کمالات ہوں، کئی یہ خوبیوں کا مالک ہو، تو وہ بندہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو ہزاروں کے برابر ہے، لاکھوں کے برابر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اکیلے لاکھوں خوبیوں کے مالک، بے شمار خوبیوں کے مالک، علم کے اندر کمال، عبادت کے اندر کمال، ریاضت کے اندر کمال، حلم کے اندر کمال، محبت الہی کے اندر کمال، اطاعت و فرما برداری کے اندر کمال، یعنی ہر طرح کی خوبیاں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین اقوى الحاکمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو عطا فرمائی۔ اس لیے فرمایا کہ حضرت ابراہیم ایک فرد نہیں بلکہ ان ابراہیم کان امتن، کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ ایک پوری امت ہیں، یعنی جس طرح ایک امت کے اندر اوصاف و کمالات لاکھوں لوگوں کے اندر ہوتے ہیں، وہ اکیلے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین اقوى الحاکمین نے عطا فرمائی۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنے اندر جو ہے وہ تمام طرح کی خوبیاں جو ہیں وہ پیدا کرنی چاہیے، اجاگر کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر محلے کے کسی دکان پر کوئی چیز لینے کے لیے جائیں تو اگر اس سے کوئی چیز طلب کریں تو اس کے پاس اگر کوئی چیز موجود نہ ہو تو وہ اپنی ایک کاپی کے اوپر، ایک پرچی کے اوپر لکھ لیتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، یہ چیز میں دوبارہ جب بازار جاؤں گا سامان لینے کے لیے یہ لے آؤں گا تاکہ میری دکان سے کوئی گاہک خالی نہ جائے، میری دکان سے کوئی گاہک خالی نہ جائے۔ آج کل تو ترقی کا دور ہے اور پورا جو ہے وہ ایک مال، پورا ایک جو ہے وہ مارٹ بنا دیا گیا ہے کہ ایک ہی چھت کے اندر، چھت کے نیچے جو ہے وہ تمام ضرورت کی چیزیں دستیاب ہوتی ہیں تاکہ خریدنے والے کو کہیں جانا نہ پڑے اور دکان سے کوئی گاہک خالی نہ جائے۔ تو ایسے ہی بلا تشبیہ و تمثیل سمجھانے کے لیے کہ ہمیں بھی اپنے اندر تمام طرح کی خوبیاں جو ہیں وہ پیدا کرنی چاہیے، کیا پتہ کون سی خوبی اور کون سی نیکی جو ہے وہ اگلے جہان کے اندر ہمارے کام آ جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ ولیوں کے سردار ہے، اللہ رب العالمین اقوى الحاکمین کی عبادت اور بندگی کے اندر اپنے اوقات کو صرف کرنے والے، جب آپ کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، کسی نے خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، اے جنید بغدادی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اور حضرت جنید بغدادی کی اگر سیرت کو دیکھا جائے تو آپ ایک پہلوان تھے، بادشاہ کے پہلوان تھے، درباری پہلوان تھے، کشتی کرتے تھے، لیکن ایک دن ایک سید کی تعظیم کرتے ہوئے کشتی کو ہار گئے، اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ تو وہ حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ یعنی ولیوں کے سردار جن کو کہا جاتا ہے، بعد از انتقال خواب کے اندر کسی نے دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اے جنید بغدادی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت جنید بغدادی جو اللہ رب العالمین اقوى الحاکمین کی عبادت کے اندر، بندگی کے اندر اپنے شب و روز گزارنے والے تھے، آپ فرماتے ہیں باقی نیکیاں بھی تھی میرے پاس، باقی اعمال صالحہ تھی میرے پاس، لیکن میری بخشش کے لیے میرے رات کے وقت پڑے گئے 2 نفل تہجد کے کام آ گئے، اس کے ذریعے اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ یعنی کوئی نیکی جو ہے وہ بندے کے کام آ جائے، یہ نہیں کہ بندہ صرف جو اس کے اندر ایک خوبی ہو، ایک نیکی ہو، باقی نیکیاں ترک کر دے، نہیں، تمام نیکیوں کو اپنانا چاہیے، تمام خوبیوں کو اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے، اجاگر کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں رب کی بارگاہ کے اندر کون سی نیکی کام آ جائے، کون سی اچھائی کام آ جائے، کون سی نیکی کام آ جائے، پتہ نہیں نماز کام آ جائے، روزے کام آ جائے، صدقہ خیرات کام آ جائے، تلاوت قرآن پاک کام آ جائے، حسن اخلاق کام آ جائے، ہمدردی اور لوگوں کی خیرخواہی اور بھلائی کام آ جائے، پتہ نہیں رب کی بارگاہ کے اندر کون سی نیکی جو ہے وہ قبول ہو جائے۔
کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہوتی ہے، چھوٹے سے چھوٹی برائی بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہوتی ہے. پتہ نہیں کون سی نیکی جو ہے وہ رب کو پسند آ جائے اور بندے کی بخشش فرما دی جائے اور اس کو جنت عطا کر دی جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، طویل حدیث مبارکہ، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انی رأیت البارحہ، فرمایا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انی رأیت البارحہ، فرمایا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے کون سا خواب دیکھا؟ اور انبیاء کا خواب نہیں ہوتا، انبیاء کا خواب جو ہے وہ بھی وحی الہی ہوتا ہے. ہمارے خواب تو خواب ہوتے ہیں نا، خواب کے اندر اچھی بری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کو جو خواب آتا ہے وہ خواب بھی وحی الہی ہوتی ہے. وحی کی ایک قسم ہوتی ہے، خواب کے اندر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو اشارہ یا جو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے. تو انبیاء کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، انبیاء کے خواب جو ہے فضول نہیں ہوتے، انبیاء کے خواب لغو نہیں ہوتے، بلکہ انبیاء کے خواب جو ہے وہ بھی وحی الہی ہوتی ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی رأیت البارحہ، میں نے ایک عجیب قسم کا خواب دیکھا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے کیا دیکھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت رجلا من امتی قد احتوشته ملائکۃ فجاءہ وضوءہ فاستنقذہ من ذلک. فرماتے ہیں میں نے رات کو خواب کے اندر اپنے ایک امتی کو دیکھا جس کو عذاب کے فرشتے ڈرا رہے تھے. رأیت رجلا من امتی قد احتوشته ملائکۃ، میں نے رات کو خواب کے اندر اپنے ایک غلام کو دیکھا، اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اس کو عذاب کے فرشتے ڈرا رہے ہیں. فرماتے ہیں اس کو عذاب کے فرشتے ڈرا رہے تھے. فجاءہ وضوءہ فاستنقذہ من ذلک، اور اتنے میں نے دیکھا اس کا وضو کرنے والی نیکی جو ہے وہ آئی، اس کا وضو آیا اور وضو نے آ کر اس کو عذاب کے فرشتوں سے بچا لیا. وضو کرنا نماز کے لیے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس امتی کو عذاب کے فرشتے ڈرا رہے تھے اس کی وہ نیکی یعنی وضو کرنے والی نیکی جو ہے وہ وضو آیا اور آ کر اس نے اس کو عذاب کے فرشتوں سے بچا لیا. آگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي يَلْحَسُ عَطَشًا مِّنَ الْعَطَشِ، فرمایا میں نے ایک اور امتی کو دیکھا جو پیاس کی شدت سے بلبلا رہا تھا. پیاس کی شدت سے، گرمی ہوگی، میدان محشر ہوگا، سورج سوا 9 بجے کے اوپر ہوگا، زمین تانبے کی طرف سرخ ہوگی، ہر بندہ پیاس سے جو ہلکان ہو رہا ہوگا. تو آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي يَلْحَسُ عَطَشًا مِّنَ الْعَطَشِ، فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا، اپنے امتی غلام کو دیکھا کہ وہ پیاس کی شدت سے ہلکان ہو رہا ہے. فَجَاءَهُ صِيَامَ رَمَضَانَ فَسَقَاهُ، پھر میں نے دیکھا کہ اس کا رمضان کا روزہ آیا اور آ کر اس نے اس کو پانی پلا دیا. اور آگے فرمایا وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ظُلْمَةٌ وَعَنْ يَمِينِهِ ظُلْمَةٌ وَعَنْ شِمَالِهِ ظُلْمَةٌ وَمِنْ فَوْقِهِ ظُلْمَةٌ وَمِنْ تَحْتِهِ ظُلْمَةٌ. فرمایا میں نے اپنے غلام کو دیکھا، ایک امتی کو دیکھا کہ جس کے آگے بھی اندھیرا تھا، پیچھے بھی اندھیرا تھا، اس کے دائیں بھی اندھیرا تھا، اس کے بائیں بھی اندھیرا تھا، اس کے نیچے بھی اندھیرا تھا، اس کے اوپر بھی اندھیرا تھا، یعنی پورا وہ اندھیرے کے اندر گھرا ہوا تھا. فرمایا فَجَاءَهُ حَجُّهُ وَعُمْرَتُهُ فَاسْتَخْرَجَهُ مِنَ الظُّلْمَةِ، فرمایا اچانک اس کا حج کرنا، عمرہ کرنا یہ نیکی آئی اور اس نیکی نے آ کر، حج و عمرہ نے آ کر اس کو اندھیرے سے نکال کر جو ہے وہ روشنی عطا کر. اور آگے فرمایا وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ يَقْبِضُ رُوحَهُ، فرمایا پھر میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا.
فجاء برہ بوالدیہ فرد عنہ، فرمایا پھر اس کی نیکی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی نیکی آئی اور آ کر جو ہے وہ ملک الموت کو واپس بھیج دیا، یعنی اس کی عمر بڑھا دی گئی، اس کی عمر کے اندر برکت ڈال دی گئی۔ اور آگے فرمایا وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي يَتَّقِي وَهَجَ النَّارِ بِيَدَيْهِ عَنْ وَجْهِهِ فَجَاءَتْهُ صَدَقَتُهُ وَصَارَتْ ظِلًّا عَلَى رَأْسِهِ وَسِتْرًا عَلَى وَجْهِهِ، فرمایا میں نے اپنے ایک غلام ایک امتی کو دیکھا کہ آگ کے نزدیک تھا، اپنے ہاتھوں سے آگ کو دور کر رہا تھا، وَهَجَ النَّارِ بِيَدَيْهِ عَنْ وَجْهِهِ، اپنے چہرے سے آگ کو ہٹا رہا تھا اپنے ہاتھوں سے، فَجَاءَتْهُ صَدَقَتُهُ، فرمایا اس کا صدقہ کرنا جو ہے وہ صدقہ کرنے والی نیکی آئی، وہ صدقہ آیا اور آ کر اس نے اس کے سر پر سایہ کر دیا اور اس کو آگ سے بچا لیا۔ اور آگے فرمایا وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي، فرمایا پھر میں نے دیکھا ایک امتی کو کہ جس کی طرف عذاب کے فرشتے آئے، زبانیت العذاب، عذاب کے فرشتے آئے تو کیا ہوا، فَجَاءَهُ أَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَاسْتَنْقَذَهُ مِنْ ذَلِكَ، فرمایا اس کا نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ والی نیکی آئی اور آ کر جو ہے وہ اس سے اس کو بچا لیا۔ اور آگے فرمایا وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي هَوَى فِي النَّارِ فَجَاءَتْهُ دُمُوعُهُ الَّتِي بَكَىٰ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ فَأَخْرَجَتْهُ مِنَ النَّارِ، فرمایا پھر میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ جو جہنم کے اندر گرنے والا تھا، جہنم کے گڑھے پر تھا، جہنم کے کنارے پر تھا، جہنم کے اندر گرنے والا تھا، تو اتنے میں خوف خدا سے آنسو جو اس کی آنکھ سے نکلا تھا، وہ خوف خدا سے نکلنے والا آنسو آیا اور آ کر اس نے اس بندے کو آگ سے بچا لی۔ وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي يَزْحَفُ عَلَى الصِّرَاطِ مَرَّةً وَيَجْسُو مَرَّةً وَيَتَعَلَّقُ مَرَّةً، فرمایا پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک امتی کو دیکھا جو پل سراج پر تھا اور گھسٹ کر چل رہا تھا، کبھی وہ پیٹ کے بل لیٹ جاتا، کبھی کھڑا ہو جاتا، فَجَاءَتْهُ صَلَاتُهُ عَلَيَّ فَأَخَذَتْهُ بِيَدِهِ فَأَقَامَتْهُ عَلَى الصِّرَاطِ حَتَّى جَاوَزَ، فرمایا پھر اس کا مجھ پر درود پڑھنا جو ہے وہ نیکی آئی، اس نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اس کو پل صراط پار کروا لی۔ اور آگے فرمایا وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي انْتَهَىٰ إِلَىٰ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ دُونَهُ، فرمایا پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک امتی کو دیکھا جو جنت کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ جنت کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے پر پہنچ گیا اور جنت کے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ مایا کہ جنت کے دروازے پر پہنچا تھا، جنت کے دروازے بند کر دیے گئے، فَجَاءَتْهُ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَأَخَذَتْهُ بِيَدِهِ فَأَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ، فرمایا اس کا کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ کہنا، دنیا کے اندر اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، فرمایا یہ نیکی آئی اور اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر داخل کروا دیا۔ اب اس طویل حدیث مبارکہ کے اندر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کن باتوں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا کہ ایک شخص جو تھا اس کے دائیں بائیں اندھیرا تھا، ظلمت تھی، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کو اس کی نیکی پسند آ گئی، اس نیکی نے آ کر اس کو ظلمت سے نکال دیا، اس کو اندھیرے سے نکال دیا، فرشتے عذاب کے ڈرا رہے تھے، اس کا وضو آ کر اس کو بچا گیا، پیاس کی شدت سے ہلاک ہو رہا تھا، اس کا رمضان کا روزہ آ کر جو ہے وہ اس کو بچا گیا، اس کو اندھیرے سے جو ہے وہ حج و عمرہ نے بچا دیا، اور اس کو موت سے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا بچا گیا، اور آگ کے عذاب سے اس کا جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ میں صدقہ کرنا اس کو بچا گیا، اور نیکی کا حکم دینا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ عذاب کے فرشتوں سے بچا گیا۔ اللہ کے رستے کے اندر
خوف خدا سے آنسو بہانا، وہ آنسو بہانا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف سے اس کی نیکی کا اجر جو ہے وہ یہ ملا کہ اس کو پل صراط جو ہے وہ پار کروا دیا گیا، اس کو جو ہے وہ آگ سے بچا لیا گیا، اور اس کا کلمہ پڑھنا اس کو جنت کے اندر داخل کروا دیا گیا۔ یعنی نیکیاں جو ہیں وہ کوئی بھی نیکی جو ہے وہ اس کو کم تر نہ سمجھا جائے، کسی بھی نیکی کو ہلکا نہ سمجھا جائے۔ کیا پتا اللہ کی بارگاہ کے اندر بندے کی کون سی نیکی کام آ جائے اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ سے اس کو بخشش و مغفرت کے پروانے مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا، فرمایا کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی ہلکا مت سمجھو۔ کیا پتا اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ نیکی جو ہے وہ رستے کے اندر بندہ جا رہا ہے، رستے کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی جھاڑی پڑی ہے، اگر اس کو رستے سے ہٹا دیا تو پتہ نہیں اللہ اس نیکی کو قبول فرما کے بندے کی بخشش فرما دے۔ کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، پتہ نہیں اللہ اس نیکی کو قبول فرما کر بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اور فرمایا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلَقٍ، فرمایا کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھو، لا تحتقرن من المعروف شیئا وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلَقٍ، فرمایا کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھو، حتیٰ کہ اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا جو ہے یہ نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں کام آئے گی اور اللہ بندے کی بخشش و مغفرت فرما دے گی۔ تو نیکیاں جو ہیں وہ ان کو اپنی زندگی کے اندر اجاگر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس ایک نیکی کا نماز پڑھ لی روزے کی ضرورت نہیں، روزہ رکھ لیا باقی کسی نیکی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، حسن اخلاق، لوگوں کے ساتھ بھلائی، لوگوں کے ساتھ نیکی، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ خندہ پیشانی سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنا، لوگوں کی بھلائی کرنا، لوگوں کی مصیبت کے اندر کام آنا، یہ تمام نیکیاں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہیں، اور اللہ کو پتہ نہیں کون سی نیکی بندے کی پسند آ جائے جس کی وجہ سے بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دی جائے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ ان ابراہیم کان امتن، فرمایا وہ کیا تھے، وہ اپنی ذات کے اندر پوری امت تھے، یعنی ان کے اندر اتنی نیکیاں تھیں، اتنے اعلیٰ اخلاق تھے، اتنے اوصاف تھے، اتنے کمالات تھے کہ ایک بندے کے اندر اتنے کمالات نہیں ہوتے، پوری امت کے کمالات جو تھے وہ اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو عطا فرما دیا۔ اور دوسرا جو معنی امت کا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول وہ بیان کرتے ہیں کہ امت کا معنی جو ہے وہ کیا ہے، الذی یعلم الناس الخیر، فرمایا جو شخص لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، فرمایا لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھانے والا جو ہے وہ بھی ایک امت قرار دیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے لوگوں کو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے حکم کے تحت جو ہے وہ لوگوں کو رب کی طرف بلایا، کفر و شرک سے دور کیا، بت پرستی سے دور کر کے ایک رب کی بارگاہ کے اندر لے کر آیا۔ اس لیے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، کیونکہ جو بندہ کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، نیکی کی طرف بلاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس نے کسی کو بھلائی کی طرف بلایا، نیکی کی طرف بلایا، اور جس کو بلایا اس نے نیکی کی، تو نیکی کرنے والے کو بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا، جس نے نیکی کی طرف بلایا اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی ذات کے اندر ایک پوری امت ہیں، اور فرمایا اور امت اور نیکی کی بھلائی، نیکی کی دعوت، بھلائی کی طرف بلانا، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ قرآن مقدس کے اندر دیکھے تو جس وقت وہ قوم جو ستاروں کو اپنا رب مانتی تھی، چاند کو اپنا رب مانتی تھی، سورج کو اپنا رب مانتی تھی، بتوں کو اپنا الہ اور معبود جو ہے وہ مانتی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے چچا آزر وہ خود بت بناتے تھے۔ آزر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چچا ہیں،
آپ کے والد کا نام طارق ہے اور حضرت ابراہیم کے والدین مومن تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم جد الانبیاء ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شان فرمایا حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک فرمایا میں پاک رحموں اور پاک پشتوں کے اندر منتقل ہوتا آیا ہوں، اور مشرق جو ہے وہ قرآن کا فیصلہ انما المشرکون نجس، تو حضرت ابراہیم کے والد طارق جو تھے وہ مشرق نہیں تھے۔ آپ کے چچا جو تھے جن کو قرآن کے اندر اب کہا گیا ہے، وہ حضرت ابراہیم کے چچا آزر وہ بت پرست تھے، بت مناتے، بت کو جو ہے وہ بتوں کو فروخت کرتے۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر نہیں، آپ کے والد کا نام طارق ہے، اور وہ مومن تھے قرآن کے مطابق اور حدیث مصطفیٰ کے مطابق۔ تو آزر جب بت بناتا تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو کہتا ہے جاؤ ان بتوں کو بیچ کر آؤ۔ تو حضرت ابراہیم کیا کرتے، ان بتوں کے گلے کے اندر رسی ڈالتے، اور رسی ڈال کر گلی گلی جو ہے اس کو گھسیٹتے پھرتے، اور کہتے وہ لوگوں یہ لے لو، بت لے لو جو نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں۔ تو ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ مجھے ایک بت دے دو۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میں تمہیں ایک بت دیتا ہوں جو تمہارے بڑے کام آئے گا، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ آگ جلانے کے کام آئے گا، ایک حصہ جو ہے وہ ہنڈیا پکانے کے کام آئے گا، ایک حصہ جو ہے وہ اسی طرح جلانے کے کام آئے گا۔ لکڑی کے بت تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا، وہ عورت حیران ہو گئی کہ جب یہ ظاہری طور پر اس طرح کا فائدہ ہے، حقیقی طور پر فائدہ کوئی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میں تجھے اس رب کا پتہ بتاتا ہوں جو تیرے ہر کام کے لیے کافی ہے۔ تو حضرت ابراہیم سے اس عورت نے کہا کہ وہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی وحدانیت کا جو ہے وہ اس طرح پیغام دیا، اس طرح بھلائی اور نیکی کا حکم دیا۔ تو وہ قوم جو تھی وہ سورج کو اپنا الہ مانتی، چاند کو اپنا الہ مانتی، ستاروں کو اپنا الہ مانتی۔ تو قرآن نے فرمایا کہ جب رات کو تارے طلوع ہوئے تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ ستارے ان کو میرا رب کہتے ہو، کیا یہ میرا رب ہے؟ تو تھوڑی دیر کے بعد جب ستارے غروب ہو گئے تو فرمایا میں ان ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند طلوع ہوتا ہے، چاند کی روشنی ستاروں سے زیادہ ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، کہ یہ چاند جو ہے اس کو میرا رب کہتے ہو۔ جب تھوڑی دیر کے بعد وقت گزرنے کے بعد جو ہے وہ چاند بھی غروب ہو گیا، چاند کی روشنی بھی ماند پڑ گئی، تو فرمایا یہ جو ڈوب گیا ہے یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ صبح ہوئی، سورج طلوع ہوا، تو فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر۔ ابراہیم کہنے لگے اس کو رب مانتے ہو، اس کو الہ کہتے ہو کہ جو ستاروں سے بڑا ہے، چاند سے بڑا ہے۔ پھر شام ہوئی، سورج بھی غروب ہو گیا، تو فرمایا میں تمہارے اس مشرکانہ کام سے پاک ہوں، میں ایک رب کی عبادت اور بندگی کرنے والا ہوں۔ یعنی اس طرح لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دینا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو خالق نے فرمایا نا ان ابراہیم کان امتن، کہتے ابراہیم ایک پوری امت ہے، اس لیے کہ الذی یعلم الناس الخیر، کہ آپ نے لوگوں کو بھلائی کی طرف اور رب کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنے اندر جو ہے وہ تمام اعلیٰ اوصاف پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، نیکیاں جو ہے وہ کرتے رہیں، پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کی بارگاہ کے اندر کام آ جائے، پتہ نہیں نماز کام آ جائے، روزہ کام آ جائے، صدقہ و خیرات کام آ جائے، وضو کام آ جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا جو ہے وہ کام آ جائے۔ رات کو رب کی یاد کے اندر کھڑے ہو کر نوافل ادا کرنا وہ کام آ جائے، خوف خدا کی وجہ سے اپنے آنکھ سے آنسو بہانا پتہ نہیں وہ نیکی کام آ جائے جو آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے افراد کو دیکھا کہ وہ مشکل کے اندر تھے، لیکن ان کی نیکی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو مقبول ہوئی، اس نیکی نے آ کر ان کو اس مشکل سے نکال دیا۔ تو
زندگی جو ہے وہ مختصر ہے، زندگی چند روزہ ہے، زندگی عارضی اور فانی ہے، اس لیے جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کی عبادت اور بندگی اور نیکیاں جو ہیں وہ ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، کیا پتہ کون سی نیکی کام آ جائے اور کل قیامت والے دن ہماری بخشش اور مغفرت کا سامان بن جائے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں انبیاء کرام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔